ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، نگراں وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ کمیٹی نے ایرانی جارحیت کے جواب میں کارروائی پر افواج کو خراج تحسین پیش کیا اور پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا، ہمارا جواب مؤثر اور اہداف کے حصول پر مبنی تھا۔ پاکستان پرامن ملک ہے، ہمسایوں سے امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس بیس کارروائیاں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے سفارتی محاذ اور عسکری حکام نے سرحدی صورتحال پر کمیٹی کو بریفنگ دی۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور دیگر اعلیٰ عسکری حکام شریک ہیں۔ اجلاس کی مزید تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر بتائیں کہ اجلاس کا حال جاری ہے، مزید کیا خبریں آئی ہیں؟ خالد، تقریباً پونے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں یہ اجلاس جاری ہے۔ آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سمیت مسلح افواج کی قیادت، حساس اداروں کے سربراہان اور کمیٹی کی دیگر ارکان اس اجلاس میں شریک ہیں۔ تفصیلی طور پر بریف کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں بالخصوص جو ایران کی طرف سے جارحیت ہوئی اور اس کا جس انداز سے پاکستان کی مسلح افواج نے جواب دیا ہے اس پر تفصیلی طور پر بریف کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ان کی جو آج رابطہ ہوا، ٹیلی فونک رابطہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے اپڈیٹ بھی کیا ہے۔ اس فورم پر جو انتہائی اہم ترین فورم ہے، اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کی سلامتی کو مقدم رکھا جائے گا اور اس حوالے سے تمام تر وسائل جو ہے وہ بروئے کار لائے جائیں گے۔ اجلاس میں مختلف پہلو کا جائزہ دیا جا رہا ہے، بالخصوص قومی سلامتی سے متعلق، اور اس حوالے سے اہم ترین فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کی جو قربانی ہے اور بالخصوص دفاع وطن کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ان کو خراج تحسین پیش کیا اور اس جارحیت کا جس انداز سے مؤثر جواب دیا گیا ہے اس کی بھی تعریف کی گئی اس اجلاس میں۔ اظہر، میڈیا کو بریفنگ دی جائے گی اس کے بعد؟ خالد، بریفنگ تو نہیں ہوگی، یہ چونکہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ابھی جاری ہے۔ جو ہی یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا اور اس فورم پر جو فیصلے ہوں گے اس کی توثیق جو ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کی جائے گی۔ تو اس کے بعد ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوگا قومی سلامتی کمیٹی کا بھی اور وفاقی کابینہ کا بھی، جو کہ فیصلے ہوں گے اس سے متعلق۔ اچھا، یہ بتائیے گا وزیر خارجہ کی جو ایرانی ہم منصب سے جو گفتگو ہوئی تھی اس بارے میں کچھ بریفنگ دی اجلاس میں؟ خالد، یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں وزراء خارجہ نے جو ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اس میں اس وقت کی جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس کو کم کرنے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اور بالخصوص دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر انداز سے آگے بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے وزیر خارجہ کی ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ، اس کی تمام تر تفصیلات جو ہے وہ انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے سامنے رکھی ہیں۔ تاہم ان کی جو تفصیلات ہیں وہ جب اجلاس ختم ہوگا تو اس کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔ بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے اظہر فاروق۔ پاکستان اپنی سلامتی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور ایرانی وزیر خارجہ میں رابطہ ہوا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے ایران کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے پاکستان اور ایران کے درمیان تناؤ کو کم کرنے پر اتفاق کیا۔ سفارتی ذرائع نے بتایا کہ جلیل عباس جیلانی نے امیر الحیان کو پاکستان دورے کی دعوت بھی دی ہے۔ پاکستان خدا کا عطا کردہ ہمسایہ ہے۔ ایرانی ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سید رسول کا تناؤ کے ماحول میں دوستانہ ٹویٹ لکھا، تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں لیکن ایران اور پاکستان دوستانہ تعلقات کی اہمیت جانتے ہیں، دشمنوں کو تعلقات متاثر نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستانی ہم منصب رحیم قریشی نے بھی جواب دیا کہ دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات ہیں، تمام مسائل کو مثبت بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ بہترین تعلقات کے لیے اعتماد اور یقین کی بحالی ضروری ہے۔ دہشت گردی کے مشترکہ چیلنجز کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت ہے۔ شامل کریں گے کچھ دیگر اہم خبریں۔ شیر چوتھی بار عوام کا خون چوسنا چاہتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لیاقت پور میں انتخابی جلسے میں خطاب، کہا ماضی میں جنہوں نے 2/3 اکثریت دلائی انہی سے ٹکرائے، چوتھی بار بھی وہی رونا دھونا ہوگا، مجھے کیوں نکالا۔ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن اپنا منشور پہ لڑ رہی ہے۔ باقی سیاسی جماعتوں کے پاس نہ منشور ہے نہ نظریہ ہے۔ ان کو اگر فکر ہے تو صرف یہ کہ وہ چوتھی بار کسی نہ کسی طریقے سے اس کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اس الیکشن میں اب 2 سیاسی جماعتیں رہ چکے ہیں۔ ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو دوسری
दूसरा मरहूम ज़िया उल हक का मुस्लिम लीग है, वो दूसरी जमात, वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है, अब चौथी बार बनना चाहता है और चौथी बार आपका खून चूसेगा। इसको 2 दहाई अक्सरियत दिलवाया और फिर भी उन्हीं लोगों से टकरा जिन्होंने उनको मुसल्लत किया। अब अगर चौथी बार बन जाता है तो उसने यही काम शुरू करना है, वही रोने धोना कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ के साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की लाइनें नहीं लगाईं। कैद और मुश्किलों के बावजूद नवाज शरीफ के साथ नहीं छोड़ा। मरियम नवाज के खानेवाल में जलसे से खिताब नून लीग की सीनियर नायब सदर ने कहा, नवाज शरीफ हुकूमत नहीं मजबूत हुकूमत चाहता है। वो चाहता है आटा, चीनी, बिजली, गैस फिर सस्ती हो। इंतकाम और लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था झूठा साइफर लहराओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा था रियासत पर हमला कर दो? में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है। शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। अवाम के समंदर ये बताते हैं कि अवाम जानती है महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून नहीं है। और इंतकाम का सामना किया, झूठे केसेस का सामना किया, कैदों का सामना किया, सऊदों का सामना किया। कोई मुस्लिम लीगी नवाज शरीफ को छोड़ के नहीं गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की लाइनें नहीं लगाई। इंतकाम का इल्जाम लगाते हो, लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हो। नवाज शरीफ ने कहा था कि इक़्तिदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो। नवाज शरीफ ने कहा था कि कौमी सलामती को खतरे में डाल दो। 9 मई को रियासत पर, पाकिस्तान पर हमला कर दो। नवाज शरीफ को भी तो इक़्तिदार से निकाला गया। नवाज शरीफ को उसके साथी छोड़ के नहीं गए, इसको तो इसके बैठे एमएनए छोड़कर चले गए थे। नवाज शरीफ ने जिसके सीने में कौमी राज दफन है, 3 दफा का वजीर आजम है, क्या उसने एक कौमी राज भी कौम के सामने रखा? शरीफ इसलिए वोट नहीं चाहता हुकूमत में आए, वोट इसलिए चाहता है कि मजबूत हुकूमत बने ताकि आपकी खिदमत कर सके। वो मजदूर का चूल्हा बुझ गया है, वो चाहता है कि वो चूल्हे फिर से जलें, रोटी फिर से सस्ती हो, चीनी फिर से सस्ती हो, आटा फिर से सस्ता हो, बिजली फिर से सस्ती हो, गैस फिर से सस्ती हो। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सीनियर लीगी रहनुमा सरदार मेहताब अब्बासी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। NA-17 एबटाबाद पर PTI के नामजद उम्मीदवार अमानुल्लाह खान जदून की हिमायत का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। बताइए हुसैन। जी देखिए, मुस्लिम लीग नून को एबटाबाद में बड़ा दचका हुआ है और 2 सियासी हरीफ जो है वो एक हो गए हैं। साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी और साबिक वजीर अमानुल्लाह खान जदून, जो कि दोनों हरीफ थे आम इंतखाबात से, कब एक हो गए हैं। और अमानुल्लाह जदून के जो बेटे हैं अली खान जदून, उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है सरदार मेहताब अब्बासी ने। NA-17 से जो सरदार मेहताब के बेटे शहरियार मेहताब है, उनसे हमारी जब गुफ्तगू हुई ARY की, तो उनका कहना था कि हमारा ग्रुप चाहता है कि हम अली खान जदून की हिमायत करें और अपने ग्रुप से मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि NA-17 एबटाबाद के शहर पे जो सिटी की सीट है उस पर अली खान जदून की हिमायत की जाए। अली खान जदून जो है साबिक वजीर अमानुल्लाह खान जदून के बेटे हैं और अली जदून गुज़श्ता इंतखाबात 2018 में भी PTI के MNA रह चुके हैं। और 2008 के आम इंतखाबात की बात करें तो सरदार मेहताब अब्बासी ने तो हुसैन, अब जबकि सरदार मेहताब अब्बासी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं, तो NA-17 से मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट कौन होगा फिर? जी देखिए, नून लीग के जो उम्मीदवार हैं NA-17 से वो मोहब्बत आवान हैं, जिनको टिकट जारी किया गया था NA-17 का। और इसी तरह NA-16 से सरदार मेहताब अब्बासी खुद आज़ाद उम्मीदवार हैं और जबकि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो है वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। तो यूँ सरदार मेहताब अब्बासी खुलकर जो है वो सामने आए हैं एबटाबाद में। और सरदार मेहताब अब्बासी NA-16 से आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि NA-17 से उन्होंने PTI की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पर एबटाबाद की दोनों नशिस्तों पर नून लीग को दचका हुआ है और काफी मुश्किलात हुई होंगी, क्योंकि जो सरदार मेहताब है वो गवर्नर भी रह चुके हैं, वज़ीर आला भी रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून में काफी सीनियर भी रहे, सीनियर नायब सदर भी रहे हैं। और नवाज शरीफ, बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद। वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में इम्तिहानी नताइज से नाखुश तलबा स्क्रूटनी के लिए इंटर बोर्ड पहुंच गए। कहते हैं मैट्रिक के पोजीशन होल्डर इंटर में कैसे फेल हो गए। हाफिज नईमुर रहमान ने अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बोले 60% बच्चों को फेल कर दिया गया। पीपुल्स पार्टी बोर्ड्स पर कब्जा करके तलबा का तालीमी कत्ल कर रही है। ये बच्चों के साथ ये बिल्कुल गलत है। पेपर बहुत अच्छे गए थे। हमारा
ہمارا تعلیمی قتل کر رہے ہیں. اس کی عدالتی تحقیقات بھی ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے ان تمام بورڈز پر. میٹرک کے ٹاپر انٹر میں فیل، 90% لینے والے بڑے پرچوں میں رہ گئے. کم نمبر ملنے پر طلبہ کا کراچی انٹر بورڈ آفس کے باہر احتجاج. اسکروٹنی کے لیے بورڈ آفس آنے والے طلبہ نے کاپیوں کی جانچ پڑتال میں غفلت کا الزام لگا دیا. بیٹی ٹاپر ہے، میٹرک میں 94.5% اس کی آئی تھی. میتھ میں تو بالکل ہی فیل کر دیا. میری میٹرک میں پرسنٹیج تھی 89 اور اب ان لوگوں نے مجھے ایک پیپر میں فیل کر دیا. میری 94% آئی تھی، پرسنٹیج بہت کم بنا دی، 60s میں بنا دیا. طلبہ کو امتحانی سال ضائع ہونے کا خوف ستانے لگا. میٹرک میں میری 77 تھی، میری 5 سپلی لگی ہیں. میری میٹرک میں 79% بنی تھی، اس دفعہ میرے 2 پیپر میں سپلی آئی ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے معاملے کی عدالتی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا. کراچی کے بچوں کو فیل کیا جا رہا ہے، 66% بچے انہوں نے فیل کر دیے ہیں. اس کی عدالتی تحقیقات بھی ہونی چاہیے. اس طرح سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں انٹیریئر سندھ سے. پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے ان تمام بورڈز پر. طلبہ کے احتجاج کے بعد محکمہ تعلیم نے 6 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی جو 1 ہفتے میں رپورٹ جمع کرائے گی. کراچی میں ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. چند مہینوں میں درجنوں چھوٹے اور 7-8 بڑے انتخابی جلسوں کے بعد اس شہر کی نمائندگی، اس شہر کی رائے، اس شہر کا مینڈیٹ سامنے آ چکا ہے. الحمدللہ کراچی کے نمائندوں کو واپس ملنے جا رہا ہے. الحمدللہ کراچی کے لوگوں نے دوبارہ اپنے حقیقی قیادتوں کو، اپنے حقیقی نمائندوں کے حق میں عوامی جلسوں میں شرکت کر کے مینڈیٹ پہلے ہی دے دیا ہے. بروز اتوار 2023 21 جنوری کو شام 4 بجے کل کراچی کی رائے، کراچی کے مینڈیٹ پر عوامی مہر لگے گی. اس شہر کا حق سمجھا جائے. کل شہر کا 21 جنوری کو اس شہر کا فیصلہ آنا ہے. جبر کے ہارنے کا اعلان ہونا ہے. صبر اپنے امتحان پہ پورا اترا ہے، اس کا اظہار ہونا ہے. تو آپ دکھائیے اپنے کیمرے کی آنکھوں سے. کل یہ شہر اس جلسے گاہ میں جتنے لوگ آ سکتے ہیں، پرسوں 21 جنوری بروز اتوار 2024 ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار صحیح نمائندے اور صحیح مینڈیٹ پاکستان میں بھی اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں واپس آئیں گے تو پاکستان کی جمہوریت کو جو تقویت پہنچے گی، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی معاشرت کو، پاکستان کی عزت اور استحکام کو جو طاقت ملے گی، وہ خود جمہوریت کی بقا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی ثابت ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس یقین کے ساتھ اتوار کو ہم نے اپنے لوگوں کو جن کے ہاتھ سے یہ شہر چھین لیا گیا تھا گزشتہ اس گزرے ہوئے سال میں، ہم نے قطرہ قطرہ، آہستہ آہستہ، کریا کریا، قطرہ قطرہ، گلی گلی، محلہ محلہ، ٹاؤن ٹاؤن جا کر شہر کو، اس کے حقیقی لوگوں کو واپس لوٹایا ہے. کراچی واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نون لیگ کے خالی اجتماع ثبوت ہیں، عوام نے انہیں مسترد کر دیا. رہنما پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کی لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت میں پیشی پر گفتگو. کہا پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دینا کون سی جمہوریت ہے. 8 فروری کو پی ٹی آئی کے نامزد افراد ہی کامیاب ہوں گے. پی ٹی آئی کے خوف سے دونوں لاڈلوں کی نیندیں حرام ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ جیتے گا. گیند شیر کے پاس پڑی ہے، جس میں ہمت ہو لے لے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں بلے کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، گیند کے بغیر بلہ کیا کرے گا.
इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मुल्क की सलामती पहले है। ने दौरे को फौरी मुख्तसर किया। इसी सूरत पाकिस्तान की सलामती पर, खुद मुख्तारी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैं पूरी अफवाज पाकिस्तान को और हमारी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। इलेक्शन आइन कानून के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की सलामती। अगर कोई ऐसा इशू जो कौमी सलामती से मुतासिर कर रहा हो तो हमें सबको मिलकर बैठकर सोचना चाहिए कि इलेक्शन फिर टाइम पर हैं या नहीं। बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होता या नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार बॉल उनके पास नहीं है। जब बॉल ना हो तो बैट सिर्फ क्या करेगा। बॉल मुझे इस वक्त शेर के पास पड़ी नजर आ रही है। अब जिसमें हिम्मत है वो ले ले। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की टीम जीतना भूल गई। ग्रीन शर्ट्स को कीवीज के खिलाफ चौथी T20 में भी शिकस्त। 7 विकेट की कामयाबी से मेजबान टीम को सीरीज में 4-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।